الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ سورہ الرعد مکی صورت ہے، اس کا موضوع بھی مکی صورتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، شرک کا رد، اور اللہ تعالیٰ کی قدروں کے دلائل، جنت جہنم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ صدیوں کا بوڑھا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، کوئی بل چھل، کوئی سراغ، کوئی ٹیڑھا پن کہیں سے جھکاؤ نہیں، کاراگری دیکھو اس کی۔ اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج چاند کو، خود وہ مستوی ہے عرش پر۔ قرآن میں 7 آیتیں اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شہرک کے قریب ہے، شہرک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ نبیوں اور رسولوں کا یہ عقیدہ، صحابہ کرام کا، محدثین کا اور پوری امت کا کیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ جس لونڈی نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی، فرمایا یہ جو کہہ رہی ہے نا اللہ اوپر ہے، میرے صاحب اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ اللہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ پھر زمین کا بیان، اللہ نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، مختلف آسمان تمہارے لیے پھل نکالے، اور ہر چیز کا جوڑا۔ آج سائنس ناز کرتی ہے ہر چیز کا جوڑا ہے، درختوں کا بھی جوڑا ہے، نر اور مادہ، قرآن نے پہلے بتایا ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اس کے بعد زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے ٹکڑے ساتھ ساتھ، ایک قسم کی زمین ہے، پانی بھی ایک قسم کا مل رہا ہے، بیج بھی ایک ہے، اور ذائقوں اور رنگوں میں اختلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ مُدَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ زمین کے ٹکڑے ہیں، قریب قریب باغات ہیں، انگوروں کے، کھیتی کے اور کھجوروں کے، ایک شاخے درخت، 2 شاخے درخت، ایک ہی پانی ہے، بیج بھی ایک، زمین بھی ایک، لیکن رنگوں اور ذائقوں میں اختلاف۔ 2 بھرانے ماں پہ ہو جائے، مشرک ایک مواحد ہے، ماں پہ تو ایک ہی ہے نا، ماں باپ ایک ہے، 2 بھرانے ماں پہ ہو جائے، مشرک ایک مواحد ہے، ایک منڈا کئی خدا مانو، ایک کہندہ اللہ واحد، ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا، ایک غازیت مجاہد ہے، ایک رند پونے میں گتا ہے، ایک زہد پونے میں زاہد ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں کئی ہوندے وٹ سوٹے نے، ہے اکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اللہ کا نظام۔ پانی ایک، بیج ایک، ہتھ لایا میلے ہوندے کئی توے تو ہوندے کالے نے، کتے سونا ہی سونا ہے، کتے کناں وچنا والے نے، کتے مارے ہوئے نصیباں دے، کتے بہت ہی کرما والے نے، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے دودھی پالے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازاں اڈے نے، اکو بیل اگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے۔ رب کی قدرتیں مختلف۔ اللہ نے آگے بیان کیا مومنوں کا اور کافروں مجرموں، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حدیث پہ غور کرنے والے عقل مند لوگ جو اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں، وعدے نہیں توڑتے۔ اللہ سے وعدہ کیا تیری عبادت کریں گے، تیرے پیغمبر کی اطاعت کریں گے، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اسلام کو ماننے کا مطلب یہ وعدہ کیا، ان کو وہ پورا کرتے ہیں وعدے کو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب سے ڈرتے ہیں کہ جب اللہ حساب کے کولو گھانی میں نچوڑے گا۔
اور ہم سے حساب لے گا جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا، اس سے ڈر کے وہ سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں. جان میں مال میں مصیبت آئے صبر کرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے پابندی ٹائم پر سنت کے مطابق. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، کبھی ظاہراً کبھی پوشیدہ. پوشیدہ اس لیے کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے رب کے لیے، اور ظاہراً کبھی کبھی اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جو برائی سے پیش آتا ہے بدسلوکی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. جو آگے سے وہ غلط بات بولتے، کوئی بات، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میرے بھائی ہیں، میں اپنی زبان خراب نہیں کروں گا. اس قسم کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کہتے ہیں اولئک لهم الدار، آخرت ان کے لیے ہے. جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے. دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، سونے چاندی کی اینٹوں کے بالات، رف رف کے راکٹ. اور جو ان کے باپ اور بیویاں اولاد نیک ہوں گی ان کو بھی ہم ملا دیں گے. اوپر والے درجوں کو نیچے نہیں کریں گے، نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے، بیویاں ساتھ ملا دیں گے، ماں باپ اولاد. اور جب وہ پلگوں پہ بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح، اللہ کی مہمان نوازیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. پھر فرشتے ادھر سے مہمانان گرامی السلام سلام، اور فرشتے سلام، یہ ہیں نیک لوگ جنت. اور دوسرے ان کے مقابلہ میں والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں، کلمہ پڑھ کے شرک، فسق و فجور، فاشریانی، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، سچ جھوٹ کا خیال نہیں، حلال حرام کا خیال نہیں. ہر ایک آدمی ایسے پڑھتے جیسے ٹھوئیں، بات کرتے کانوں سے دھواں نکل جائے. کھانے کو آتے ہیں ہر وقت غصہ غصہ غصہ، تکبر گھمنڈ والے جملے، اور بھائیوں کو جو تکلیف دینا، ان کو تنگ کرنا، فحشیریانی، گندی ننگی تصویریں، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، کم تولنا، ملاوٹ، اللہ کے سارے وعدے پامال دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحمی کرتے ہیں، برادری کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے، جو بس سلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ ہے صلہ رحمی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈا مارنی، لڑائی، قتل و غارت، ظلم و زیادتی، ہر ایک کو کھانے کو آتا ہے. اولئکم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ لعنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں بدترین ان کا گھر ہوگا جہنم، جس کے اندر یہ عذاب بھگتیں گے. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. امام الانبیاء والمرسلین، ابو الموحدین، ابو الانبیاء والمرسلین ابراہیم السلام، خود نبی رسول، دو نبی رسول بیٹے، دو بیٹے نبی رسول، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان کا پوتا نبی یعقوب علیہ السلام، پڑ پوتا نبی یوسف علیہ السلام، ہزاروں نبیوں کا بابا دادا پردادا، دو قبلوں کا وارث. ان کے نام پر سورت کا نام ابراہیم ہے. اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. لیکن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. شکر ایک زبانی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے. زبانی شکر کیا ہے؟ کیا حال؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. اور کچھ بھی نہ ہو، انسان بنایا، دیکھنے سننے والا تجھے بنایا، تجھے عقیدہ دیا. کتنے لوگ ہیں ان کو سونے کی جگہ نہیں ملتی تو سوتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا تو اپنا کھانا کھاتا ہے. کچھ بھی نہیں، اللہ کی یہ سانسیں جو آ رہی ہیں اس کا تو بھول نہیں دے سکتا. زبانی شکر ہے کہ اللہ کا شکر. لیکن ہم اتنے کنجوس، اتنے تنگ دست اور اتنے تنگ نظر، زبانی شکر کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. گھر کے اندر اداروں ہیں، فرنیچر اتنا برتن پڑے ہیں، سال سال ان کی باری نہیں آتی، 15-20 سوٹ ہیں، 10-12 جوتے ہیں، اور جیب میں پیسے، کھانے ہر وقت ملتا ہے. بات کرو کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں. کیا سنائیں؟ دھکے دھوڑے نہ وکیل کی تن دسی نہ ہی دس چپی کر.
شکوے شکایتہ رونا، زبان نہیں شکر نہیں کرنے کے لیے تیار، عمل کا شکر ہم کیا کریں گے؟ اے کھول کے بولا کر اللہ کا شکر ہے، مجھ پر اللہ کے احسان ہے، اللہ نے مجھے انسان بنایا، عقیدہ بنایا، مجھے بہت کچھ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اولاد دی، کوئی چیز نہیں ہے تیرے پاس اللہ کا شکر کرنے کی، رونا رونا ہی تو نے شروع کیا۔ یہ زبانی شکر ہے، اور عملی شکر، اصل عملی شکر ہے کیا؟ صرف نعمہ فی ما یرضی اللہ، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اطاعت میں استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ زبان کا شکر یہ ہے غلط بات نہ بولو، آنکھوں کا شکر یہ ہے غلط طرف نہ دیکھو، کان کا شکر ہے غلط بات نہ سنو، کپڑے کا شکر ہے لباس پہن کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، مال کا شکر ہے غلط جگہ استعمال نہ ہو، گاڑی کا شکر ہے غلط طرف جائے نہ، ہاتھوں کا شکر ہے غلط چیز پکڑے نہ، گھر کا شکر ہے یا اللہ کی نافرمانی نہ، گاڑی جا رہی ہے بدکاری اور سہرمے کی طرف، اور جھوٹ دھوکہ سود جوا، نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام کی سوچ نہیں، کہتا ہے کہ میں شکر کر رہا ہوں۔ کیا شکر؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت جس کا تو شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال، اگر نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی اور تو زبان سے شکر شکر کا، یہ کوئی شکر نہیں۔ زبانی شکر کے بعد عملی شکر ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس صورت میں شیطان کی تقریر کا ذکر ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو شیطان تقریر کرے گا جہنمیوں کو۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا تقریر کرتے ہوئے، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، جہنمیو اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، ووعدتکم میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم میری دشمن کی اولاد تھے، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کرنا تھا جو کیا، وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی حکومت نہیں تھی میرے پاس کہ زبردستی میں تمہیں جھوٹ پہ لگاتا، بدکاری شرک پہ لگاتا، الا ان دعوتکم، ہاں میں نے آواز لگائی، دانا پھینکا، جال ڈالا، وہ میرا کام تھا، تو میرے دشمن کی اولاد نہ مانتے میری بات۔ تمہیں اللہ نے کہا نہیں تھا تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا، کیوں مانی تم نے میری بات؟ فاستجبتم لی، تم نے میری بات مانی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کوئی مجھے ملامت نہ کرے، خبردار کوئی میرا ذکر کرے مجھے ملامت کرے، اپنے آپ کو ملامت، کیوں مانی میری بات؟ اللہ کے وعدے سچے میرے جھوٹے تھے، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کوئی ملامت نہ کرے، ما انا بمصرخکم ما انتم بمصرخی، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے آج تک میرا کہنا مانا، میرے اشاروں پہ ناچو، اپنا انکار، بری ذمہ، تم اپنی بھگتو میں اپنی بھگت۔ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جب بیوی بچے کو چھوڑا یا مکہ میں اور دعائیں کی، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام ابراہیم ہے۔ سورہ الحجر مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدینہ سے جائیں شمال کے 160 کلومیٹر پر خیبر آتا ہے، اور خیبر سے اندر مغرب کو جائیں 80-90 کلومیٹر پہ ایک علاقہ آتا ہے بڑا، یہ قوم سمود کا علاقہ تھا، صالح علیہ السلام یہاں آئے تھے، اس علاقے کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ پہاڑوں کو کھود کھود کے وہ گھر بناتے تھے، اس وقت اتنے ترقی یافتہ تھے کہ پہاڑوں پہ جو پانی آتا تھا اس کی ایسی نالیاں بنائی تھی بارش کا، ہوتے وہ پورا محفوظ ہو کے نیچے پہاڑ کی تہ میں بڑا حوض دیکھا ہم نے، بہت بڑا حوض نیچے پانی جمع کرتا، پہاڑ کو نیچے دربار لگتا تھا، اتنی ترقی یافتہ قوم تھی، عمریں زیادہ تھیں، مکان ساتھ نہیں دیتے تھے، پہاڑوں کو کھود کھود کے بناتے تھے۔ ان کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب آیا، یہ قوم سمود یہاں آباد تھی، چونکہ ان کا تذکرہ ہے اس سورت میں، اس لیے سورت کا نام سورہ الحجر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ یہ ایسی کتاب ہے جو سینوں میں محفوظ ہو جاتی، پہلی کتابیں لکھی گئیں، زبان پہ پڑھی گئیں، قرآن لکھا گیا، زبان پہ پڑھا گیا، لیکن سینوں میں محفوظ ہوا۔ بَلْ وَآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ کلام ایسا ہے سینوں میں محفوظ، اتنے بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں 8-8 9-9 سال کے قرآن کے حافظ۔ روس نے مسلمان ریاستوں پہ قبضہ کیا، 90 سال تک اس کا ایسا مضبوط شکنجہ سرخ ریچھ نے پنجہ گاڑا ہوا تھا، مسجدیں بند، مدرسے بند، علماء حفاظ قراء ختم۔ ظالم کہتا تھا اللہ تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں،
بورڈ لگایا تھا کہ جس کو اللہ کہتے ہیں، ہم نے اس کو معاذ اللہ نکال دیا اپنے علاقے. کوئی قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں. 90 سال افغانستان میں آیا، پھر اللہ نے بتایا کہ میں ہوں. افغانی پہاڑی سوکھے روٹ ٹکڑے کھا کے قہوہ پینے والوں سے ان کو پٹوایا. روس کی جو ہے نا وہاں درگت بنی اور وہاں سے نکلا. مسلمان ملک آزاد ہوئے اس سے. مسجدیں کھلی، مدرسے کھلے، دنیا دیکھ کے حیران ہو گئی. اذانیں شروع ہو گئیں، نمازیں شروع ہو گئیں. خطیب بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم. لوگ حیران ہوئے. 90 سال تک اتنی نسلیں اس نے یہاں جو ہے برباد کر دی. کوئی مدرسہ، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم. قرآن کا ایک نسخہ نہیں تھا. یہ مخلوق کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان بڑے بوڑھوں اور بوڑھیوں پر. گھروں میں تہ خانے بنا کے راتوں کو اٹھ کے پچھلی رات چراغ جلا جلا کے بچوں اور بچیوں کو قرآن یاد کرائے. بخاری پڑھائی، سینہ بسینہ، سینہ بسینہ. یہ وہ علم ہے جو محفوظ ہوتا ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس وقت جب پھر روس سے یہ ریاستیں آزاد ہوئی مسلمانوں کی، مسجدیں کھلی، مدارس کھلے، اذانیں بھی شروع ہو گئیں، خطبے بھی شروع ہو گئے. حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر جنت جہنم کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم سمود کا تذکرہ. آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. نبی تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرتا رہے موت آنے تک. یقین کا معنی یہاں موت ہے. موت کے کئی نام ہیں اور ایک نام یقین ہے، کیونکہ جتنی پکی یقینی خبر یہ ہے اتنی دنیا میں کوئی پکی خبر ہے ہی کوئی نہیں. سورہ النحل یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. النحل مکھیوں کی جو ملکہ ہے نا، شہد کی مکھیوں کی ملکہ، اس کو نحل کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیچیدہ اور باریک نظام ہے. مکھیاں ان کی ایک ملکہ ہے، وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے. سب مکھیاں اس کے پیچھے رہتی ہیں، چلتی ہیں، جدھر بھی جائیں پھر ملکہ کے پاس آتی ہیں. وہ شہد بناتی ہے اور اپنے لشکر کو تقسیم کرتی ہے 2 حصوں میں. ایک حصہ شہد پہ بیٹھتا ہے، ایک حصہ اڑتا رہتا ہے، ہوا دیتا رہتا ہے اس شہد کو. ایک باریک سا نظام ہے، ننھا سا اس کا دماغ ہے. اللہ نے اس کو یہ بات سمجھائی چونکہ اس کا تذکرہ ہے اس میں، اس لیے سورت کا نام النحل ہے. اس کو کہا جاتا ہے نعمتوں کی سورت. اللہ نے اس میں سب سے پہلی نعمت وحی کی بیان کی کہ میں نے وحی نازل کی. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جسم کی زندگی روح سے ہے اور روح کی زندگی وحی سے ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہدایت اور وحی نازل کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. کہا تم علی میں جانور بنائے، اس سے تم دودھ بھی حاصل کرتے ہو، گوشت بھی جانوروں سے، اور گرمی بھی ان کی کھالوں کے لباس بناتے ہو. اور تمہاری صبح و شام جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جانور، اونٹ، بکریاں آتے جاتے ہیں. یہ تمہارے لیے عزت کا باعث. کس کے ہیں؟ فلاں کے. اور یہ جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. اور اللہ نے تمہاری گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے تاکہ سواریاں کرو، اور یہ تمہاری باعث زینت بھی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور بھی سواریاں پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے. اب دیکھ لو کتنی سواریاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ اسے کھیتی، زیتون، کھجوریں، انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کی. رات دن بنائے، چاند سورج بنائے اور ستاروں کو مسخر کیا. اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مختلف رنگ بنائے، مختلف طبیعتیں بنائیں، مختلف قبیلے خاندان بنا کے تمہیں پھیلا دیا. پھر سمندر کی نعمتیں، اس سے تم گوشت لیتے ہو، تر و تازہ کئی قسم کا گوشت، کئی قسم کی مچھلیاں، اور وہاں سے تم زیور لیتے ہو. تھوڑا سا لوہے کا ٹکڑا پھینکو زمین کے اندر تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے پیری جہاز سمندروں میں شہروں جیسے وہ اس میں چل رہے ہیں اور پانی کو پھاڑ کے چلتے ہیں. بولے تب تک من فضل ہی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. دنیا کتنی ترقی کر گئی،
روڈ بہت بن گئے، کنٹینر آتے ہیں، یہ سارا کو ٹرینیں چلتی ہیں، لیکن ابھی تک بھی مسلمان بحری تجارت سے، کشتیوں سے بے نیاز نہیں ہو سکا۔ اور جس کے پاس بندرگاہ نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، وہ بہت پریشان۔ روس کے پاس نہیں ہے، اس لیے تو آیا تھا افغانستان میں گرم پانیوں کو پہنچنے کے لیے، بلوچستان جانا چاہتا تھا۔ تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے یہ تجارت کا ذریعہ بنایا۔ کتنی عجیب ہماری بھی 60% تجارت جو ہے کراچی سے ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تجارت کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے، پھر زمین کے اندر پہاڑ بنائے، نہریں بنائی، راستے بنائے، اور ٹیلے پہاڑ بنائے تاکہ تم راستہ پاؤ۔ جغرافیہ، اس پہاڑ کے پیچھے فلاں ملک ہے، اس ٹیلے کے بعد ادھر گاؤں وہ ہے، وہ ٹیلا وہاں، یہ نہ ہوتے ساری زمین ایک جیسی کیسے تم گزار؟ اور ستاروں سے راستہ پاتے۔ قرآن میں اللہ نے ستاروں کے 3 فائدے بیان کیے۔ ایک تو آسمانی دنیا کی یہ زینت ہے، آسمان خوبصورت۔ ایک شعلے پڑھتے ہیں شیاطین کو، وہ جو فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں ڈیوٹیوں میں۔ اور تیسرا، لوگ راستے معلوم کرتے ہیں صحراؤں میں، سمندروں میں۔ ستارہ قطبی شمال کی طرف ہے ہمیشہ، تو جن کو اس کا پتہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شمال ادھر ہے، جنوب ادھر ہے، اور ہم نے جانا تھا مشرق کی طرف اور ہم جا رہے ہیں مغرب کی طرف۔ ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جو ستاروں سے فائدہ اٹھائے یا کوئی بات سمجھے، اس نے شرک کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ نجومی تمہارا ہفتہ کیسا رہے گا، تمہارا دن کیسا، سارے بھرے پڑے ہیں اخبار، ریڈیو، نجومی، یہ سارا شرک۔ ہاں جی، کاٹ کے ماہر، پلٹ کے ماہر، کالے پیلے علم کے ماہر، اور سارے جہل ہیں۔ لکھا ہوتا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ، عین کے ساتھ اور کاف 2 نقطیہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ، گوگیا شاپال، سب ہندو شیطان، سارے جو ہے جادوگر۔ اور یہ جادو میں پہلے بتا چکا ہوں کیا ہے۔ کچھ کلمے ہیں کفر کے، کچھ اعمال ہیں کفر کے، اللہ رسول کو گالیاں، توہین، قرآن کی توہین، گندگی پھینکنا، 40 دن استنجا نہیں کرنا، بیابان، یہ چیزیں ہیں جن سے شیاطین خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں۔ کالا پیلا جادو ہمزال، یہ سارا کچھ کا خلاصہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ذکر کر کے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، میرے بندوں سوچو تو اتنا کچھ میں نے پیدا کیا خالق، انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، ان کو میرے ساتھ مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو نا، اموات مردے ہیں، غیر حیا زندگی نہیں ہے، اما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھیں گے۔ اب سمجھو بات، یہ جو قبر پرست ہے نا، شرک کرنے والے، کئی مشکل کشا، عادت روا، داتے ماننے والے، ان کو شیطان پٹیاں جو پڑھاتا ہے نا، انہیں کہ یہ بھی ہے، یہ جو آیتیں آئی ہیں نا جی قرآن مجید میں، یہ بتوں کی مذمت میں آئی ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو سوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو پیارے ہیں، ان کو تو اللہ نے اختیار دیا۔ وہ جو آیتیں آئی ہیں نا یہ ہم پہ پڑھتے ہیں، وہ بتوں کے لیے جو بے جان تھے۔ اچھا پہلی بات، یہ بت کہاں سے آئے تھے؟ بخاری شریف میں ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو تصویر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ بت آسمان سے نہیں آ گئے، ایک شخصیت ہوتی ہے ذہن میں، اس کا بت، اس کی مورتی، اس کی قبر، اس کی درگاہ، اس کا جوتا، اس کی چادر، اس کا کھیس، اس کی کھونڈی، ذہن میں شخصیت ہوتی، اس کا ہی ہوتا ہے یہ سب۔ پہلی بات۔ نمبر 2، اگر یہ صرف پتھر ہی ہوں تو یہ جو اللہ فرماتا ہے جن کو یہ پوچھتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا جن کو پکار کہ ہم کب اٹھیں گے۔ پتھر نہیں اٹھنا ہے؟ نہیں۔ درخت کا عشر ہونا ہے؟ نہیں۔ کن کا عشر ہونا ہے؟ نبیوں کا، ولیوں کا، نیکوں کا۔ اس کا مطلب ہے جیسے درخت کی پوجا ہوئی، پتھر کی پوجا ہوئی، ستارے کی ہوئی، چاند سورج کی، ایسے نبیوں کی بھی ہوئی، ولی۔ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کو شہادت روا نہیں مانے۔ پوجنے کا مطلب نہیں کہ ان کو سجدے کرو، اللہ والی باتیں جس میں تم سمجھو گے تو تم نے ان کی پوجا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، لا میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی پوجے گا، اس نے اس کو بت بنا لیا۔ تو یہ دجل فریب جو شیطان سکھاتا ہے نا،
قرآن نے سارے پہلے حل کر دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں ذکر کی ان میں شہد کا بھی ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ہم نے شہد بنایا. مکھی کے ننھے منھے دماغ میں ہم نے وحی کی، وہ گئی اپنا لشکر لے کر اچھے اچھے پھولوں پہ بیٹھی اور شہد بنا تمہارے لیے. اور دودھ کا ذکر کیا کہ یہ چوپائے من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ دودھ والے جانوروں کے پیٹ میں گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، اور ہم نے ایسی مشینری فٹ کی ہوئی ہے جیسے بہترین خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. نہ تو اس میں خون کا رنگ ہے اور نہ گوبر کی بو ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں کھا کے میں جو حکم دیتا ہوں وہ کرو. کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل اور انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، عدل و انصاف سے احسان کرو، نیکی وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دو، اور روکو بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے اور ظلم و زیادتی سے، اور اللہ کے وعدے پورے کرو اللہ کی نعمتیں کھا کے. اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا، قانتا للہ، فرما بردار تھا اللہ کے لیے، حنیفہ یک طرفہ تھا، ولم یک من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا. حنیفہ یک طرفہ، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ. یہ ابراہیم باپ مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، لیکن اللہ کہتا ہے اکیلا ابراہیمی جماعت. جو حق کے پیچھے ہو، حق پر چلے، وہ اکیلا بھی ہو تو جماعت. بھیڑ بھاڑ پیچھے بات آ چکی ہے، کاٹ جتنا بھی ہو شرک میں تو وہ سارے ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. اللہ کے ساتھ شرک کا دعویٰ کرنے والے اکثر، اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہوتے ہیں. اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم رکھتے ہیں. سورہ اسراء اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسراء معراج کا واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کے معراج کرایا کہ نبی، سارے نبی رسول بتاتے رہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. آپ نے بھی بتایا، آؤ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں جنت جہنم، اور پھر اپنی امت کو بتائیں کہ جو سارے نبی رسول جو ہے وہ تمہیں بتاتے رہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، میں وہ دیکھ آیا ہوں، تاکہ تیری امت کا عقیدہ یقین بڑھ جائے گا، ایمان بڑھ جائے گا کہ آخرت کی زندگی تو اتنی پکی ہے، حساب کتاب جہاں دینا ہے، جنت جہنم اتنی سچی بات ہے کہ ہمارا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہے. اللہ نے سیدھا آسمانوں پر معراج کیوں نہیں کرایا؟ بیت المقدس کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو دوسرا قبلہ ہے اس کا بھی وارث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبیوں کی سرزمین علاقہ دکھانا تھا. اللہ ان خنزیروں سے آزاد کرائے، اللہ ان یہودیوں سے آزاد کرائے. یہ نبیوں رسولوں کی سرزمین ہے، مسلمانوں کو حرکت میں آنا چاہیے، اپنا پہلا قبلہ اور علاقہ چھڑانے کے لیے فکر کرنی چاہیے. وہاں کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ بیت المقدس دے وچ چمبے یادی جمع ہوئی سی مجلس جویں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد ہون ہویدا صلی اللہ علیہ وسلم. آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکعتاں پڑھاوے. جدو جبریل نے سخن سن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے، یہ تیرا ہی آ کے دو رکعتاں پڑھا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جتھے تو ہمیں کوئی کھلو ہی نہیں سکتا. نبیوں کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت کینسل، ان پر ایمان لانے تحت نہیں. رسول اعظم کے آنے کے بعد نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس وہی قبول ہے جس پر محمد رسول اعظم کی مہر ہو. جب نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت نہیں چل سکتی تو امتیوں امام صاحب، مرشد صاحب، پیر صاحب، بزرگ صاحب کے قول، فتوے اور لڑیاں چلاتا ہے. یہاں نبیوں اور رسولوں کی نبوتیں، رسالتیں کینسل، تو امتیوں کے قول کو دین بنائے بیٹھا ہے. یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے آنے کے بعد کسی کی اطاعت نہیں، عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کیا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو،
والدین کے ساتھ نیکی کرو، جب وہ بڑھیپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو ڈانٹو، اچھی بات ان کو کہو، ان کے لیے شفقت کا پہلو رکھو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم کر جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ اور فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جو جان پہ خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، مہمان پہ، وہ کرو کھلے دل سے، باقی فضول خرچی نہ کرو، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ تنگ دستی اختیار کرو اور نہ کھلا ہاتھ کرو کہ تم جو ہے وہ فضول خرچی کرو، اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی، اور تمہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ۔ زنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا اور یہ سارے مناظر بنانا یہ بالکل حرام ہے، اور قتل نہ کرو۔ اور فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تم پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، اور وعدے پورے کرو، پوچھا جائے گا، یہ کان، آنکھ، زبان، ان سب کا سوال ہوگا۔ اور ماپنے کی چیز ہے پوری کرو، ناپنے کی چیز ہے پوری کرو، وزن کی چیز ہے پوری کرو، سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ڈنڈی جو تم مار رہے ہو نا، گز سے میٹر جو ہے وہ شو کر رہے ہو، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ڈائری لکھی جا رہی، سب میرے پاس آنا ہے تم نے۔ اور آگے فرمایا تکبر گھمنڈ سے نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ پر چل سکتا ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ ہندوستان میں ایک دفعہ پروگرام بنا، ایسا پروگرام کہ ہندو بھی آئیں، سکھ بھی آئیں، یہودی بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں، اپنا مذہب پیش کر۔ سارے مسلمانوں نے متفق ہو کے نمائندہ جو وہاں پیش کیا، شیخ الاسلام والمسلمین امام المناظرین حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ پیش ہوئے۔ ان کو مسلمانوں نے بھیجا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں اسلام کو جو قبول کر رکھا ہے، میں نے اسلام کو، اور اسلام کے سچے ہونے کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ ثناء اللہ امرتسری جیسا عقل مند انسان جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اور فاتح قادیان جہاں کے وہاں جا کے اس کو للکارا، قادیانی کو وہاں جا کے للکارا، وہ اتنا ان سے تنگ آ کے اس نے اللہ سے دعا کی 1907 میں کہ یا اللہ اگر میں تیرا سچا نبی ہوں اور یہ مجھے ثناء اللہ بہت تنگ کرتا ہے، تنگ آ گیا، اور ثناء اللہ نے اتنا لکھا، اتنا بولا، وہاں توڑ قادیان میں گئے، تو یا اللہ اس کو مار میری زندگی کے اندر ہیضے کی بیماری سے، اور اگر یہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں مجھے مار۔ مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے یہ چیلنج قبول کے اشتہار نکالا کہ یا اللہ فیصلہ ہو جائے۔ 1907 کی بات ہے، اور 1908 میو اسپتال کے پاس ابھی بھی وہاں بلڈنگ موجود ہے، حکیم نور الدین بیروی جو اس کا پہلا خلیفہ تھا، مطب النور، اس کی اولاد وہاں ہے۔ اس جگہ پہ آخری دن اس کے گزرے، ہیضے کی بیماری سے مرا، اور بڑا عجیب حال لکھا ہے، حضرت صاحب کو ایک دست آیا، پھر دوسرا آیا، پھر گر پڑے، پھر اخیر لیٹرین میں وہی مر گئے 1 سال بعد۔ 1907 میں یہ ہوا، اور 1908 ایک ہی تو دعا قبول ہوئی ہے غلام احمد قادیانی کی، ساری زندگی ایک ہی دعا اللہ نے قبول کی۔ اور مولوی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 40 سال زندہ رہے، گلستان نبوی کا یہ بلبل یہ چہچہاتا رہا 40 سال۔ پاکستان بنا 48 میں آ کے سرگودے میں فوت ہوئے، اور کہا کرتے تھے مرزائیو مناظرے ختم، میں ثناء اللہ کا وجود تمہارے مرزے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جب وہ وہاں گئے، وہاں اسلام، یہ میں جو آپ نے ترجمہ سنا، یہ آیات پیش کی، یہ فتاوی ثنائیہ کے شروع میں ہے۔ انہوں نے جو شعر پڑھا پہلے وہ یہ تھا کہ مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ چاہا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھ کو، پر انکار نہ کسی سے بنایا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔